فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم وعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. شب جمعہ محرم الحرام کی چلے آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایها الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا اسمعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مل کے نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عشرہ محرم الحرام سن 1443 ہجری سلسلہ فکر مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم میں جو آیات ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ اس پہ بات کی جائے اور کوشش کی جائے کہ ہم اپنی معرفت کو مزید بڑھا سکیں. الحمدللہ یہ ہمارے بزرگان اسلاف سے طریقہ کار رہا ہے کہ جیسے ہی خطبہ ختم ہوتا ہے ہم صلوات کے ذریعے سے مجلس کا آغاز کرتے ہیں. اور مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اس درود ہی میں بڑی گہرائیاں ہیں. اگر کوئی غور کرنا چاہے تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام وہاں جب ازدواج ہوا ان کا
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وَادْفَعْ مَهْرَهَا، اے آدم تم حوا کا مہر ادا کرو، الیہ یعنی میری جانب ان کا مہر ادا کرو۔ تو فقال آدم، حضرت آدم نے کہا کہ ما مہرها یا رب، اے پروردگار حوا کا مہر کیا ہے؟ یہ بحار الانوار جلد نمبر 15 میں حدیث موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا تصلی علی حبیبی محمد 10 مرات، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر 10 مرتبہ درود بھیجو، یہ خود بخود تم مہر ادا اور فرمارے۔ تو درود کا جو سلسلہ ہے آل محمد علیہ السلام کے ذکر کا سلسلہ، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے بھی ہے اور ان کی خلقت کے بعد بھی، لمحہ بلمحہ ہر مقام پر، جیسے کہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ان خمسہ طیبہ کی وجہ سے اور ان ناموں کی وجہ سے، جن میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے نام پر حضرت آدم علیہ السلام گریہ کرنے لگتے تھے۔ تو حضرت آدم کے ازدواج پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم آپ مہر ادا کرنا چاہتے ہیں تو درود بھیجیں محمد پر اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حتیٰ یہ کہ جو ہمارا یہ درود بھیجنا ہے یہ امام حسین علیہ السلام سے اس وفاداری کا اظہار ہے، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان کے خانوادے سے اس وفاداری کا اظہار ہے کہ جو اللہ عز و جل نے ہماری روحوں سے عالم الست میں وعدہ لیا تھا۔ الحمدللہ یہ روایت موجود ہے ہمارے ساتھ میں مولا اور آقا امام ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جب تم درود بھیجتے ہو تو یہ ہم سے اس وفا کا اظہار ہوتا ہے، اس میثاق کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سے عالم الست میں لیا تھا، وہ جو ہم نے اقرار کیا تھا نا کہ ہم اے پروردگار تو ہمارا رب ہے، رسول اللہ انہیں ہم نبی مانتے ہیں اور علی بن ابی طالب کو امام مانتے ہیں، اس وفا کی تجدید کا نام ہے اس دنیا میں درود بھیجنا۔ ذرا غور کیجیے گا، خود تہذیب الاحکام میں روایت موجود ہے، خود قرآن کی آیت کے ذیل میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا، ذریت آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی اور اللہ نے کہا گواہ بنایا ان سب کو کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا کہ پروردگار تو ہمارا رب ہے، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، تو اللہ نے کہا کہ قیامت تک اس گواہی کو دیتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کرنے والوں میں پڑ جاؤ۔ تو ہماری ارواح نے اللہم بلا سب نے کہا کہ پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں، شہدنا بمنک و لطفک، ہم تیرے لطف و احسان کی گواہی دیتے ہیں، بانک انت اللہ، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی خدا، لا الہ الا انت، تو ہی، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ربنا تو ہمارا رب ہے، ومحمد عبدک و رسولک، اور عبد پروردگار اور رسول پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا، وہ ہمارے نبی ہیں، وعلی امیر المؤمنین والحجۃ العظمی وآیتک الکبریٰ والنبأ العظیم، اور علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہے، حجت عظمیٰ ہے، آیت الکبریٰ ہے، یعنی اللہ سے کی سب سے بڑی نشانی علی ابن ابی طالب ہے، والنبأ العظیم، عظیم ترین خبر ہے علی ابن ابی طالب۔ یہ کتاب تہذیب الاحکام میں بھی موجود ہے، کتاب الکافی میں روایت موجود جلد نمبر 2 میں، اسی آیت کے ذیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تو اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وان ھذا محمد رسولی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، وان ھذا علی امیر المومنین، اور یہ علی امیر المومنین ہے۔ رسول اللہ نے فقط غدیر میں نہیں کہا تھا من کنت مولا فھذا علی مولا، اللہ سبحانہ وتعالی نے الست میں کہا تھا ان ھذا علی امیر المومنین۔ نعرہ حیدری علی پر محمد وآل محمد صلوات محمد معجل فرجہ۔ یہ فقط ہماری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، قالوا بلا، سب نبیوں نے اقرار کیا، یہ کتاب الکافی سے روایت سنا رہا ہوں، انبیاء نے جب اقرار کیا فثبتت لهم النبوہ، اس اقرار کی وجہ سے ان کی نبوت ثابت ہوئی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ یا اللہ۔ اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں میرے اور کوئی مسلمان بھائی مانے نہ مانے، میں اس وقت ان سے مخاطب ہی نہیں ہوں، میں تو فقط اپنے مومن بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ کتاب الکافی سے روایت درج کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایسا بہت مرتبہ ہوا، خطبہ کی بھی ایک مجبوری ہوتی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو جب انہیں بیان کرنا ہے تو انہیں مد مقابل کی کتابوں سے بیان کرنا ہے تاکہ ثابت ہو سکے، لیکن ہم اسی میں اتنا زیادہ الجھ کر رہ گئے کہ جو ہماری معتبر کتابوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل تھے وہاں پر نگاہ نہیں گئی بسا اوقات، یا بیان نہیں سبحان اللہ، جناب وہاں پر مد مقابل کی کتابوں میں فضائل موجود ہیں، وہ بھی بہت عالی اور عرفاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل جو خدا پہچانوانا چاہتا ہے کہ تم اہل بیت کو، تم محمد اور آل محمد کو کیسے پہچانو، وہ فقط ان کی دنیا میں شجاعت کے ذریعے یا سخاوت کے ذریعے نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو پہچانو کہ انبیاء کو نبوت اس وقت ملی جب انہوں نے ولایت علی بن ابی طالب کا اقرار کیا،
کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واخذ المیثاق علی اولی العزم. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولی العزم انبیاء سے اقرار لیا. پہلے سارے انبیاء سے لیا، اس کے بعد اولی العزم انبیاء سے اقرار لیا. جب انبیاء نے اقرار کیا انہیں نبوت ملی. اولی العزم انبیاء 5 ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور کے بارے میں تو خود اقرار لیا جا رہا تھا، اور مزید 4 انبیاء سے کہ اولو العزم انبیاء سے اقرار لیا کہ اننی ربکم، میں تمہارا رب ہوں، محمد رسولی وعلی امیر المومنین واوصیاؤہ من بعدی ولاۃ امری. اور علی کے جو وصی ہیں، علی ابن ابی طالب کے بعد، وہ میرے اولو الامر ہیں. اقرار کرو. وہ خزان و علمی، میرے علم کا خزانہ ہے. اللہ اقرار لے رہا تھا اولو العزم انبیاء سے. علی کو اصحاب کے تقابل میں نہ لے کر آئیں کہ علی فلاں صحابی سے بلند ہے، فلاں صحابی سے بلند ہے. یہ توہین ہے علی ابن ابی طالب ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اولو العزم انبیاء سے اللہ اقرار لے رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے علم کا اقرار کرو کہ وہ میرے علم کے خزانہ دار ہیں. تمام اولیاء جو علی ابن ابی طالب کی بات ہیں. پھر حتی حضرت حجت کا نام ہے. یہاں پہ میں کتاب الکافی کی بات پڑھا، وَأَنَّ الْمَهْدِي عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ان تسر بہ لدینی. اور یہ بھی اقرار کرو، تمام انبیاء سے اللہ نے اقرار لیا کہ مہدی وہ میرے دین کی نصرت کرنے والے ہیں، ان پر بھی ایمان لے کر آؤ. یا اللہ، وہ میری دولت کا اظہار کریں گے اور میرے اعداء سے انتقام لیں گے. سبحان اللہ. یہ بات ہوئی عالم ارواح کی. لہذا سرکار ختمی مرتبہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لو یعلم الناس متى سمی علی امیر المومنین. اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے علی کو کب امیر المومنین کہا، آج دنیا میں نہیں کہا، کب کہا امیر المومنین، اگر انسانوں کو پتہ چلا نا، ما انکروا فضلہ، کوئی ایک بھی ان کی فضیلت کا انکار کرنے والا باقی نہ بچے. جنگل پکڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی نعرے حیدری. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. میرے ساتھ رہے گا، مجھے آنا اسی آیت کے ذریعے سے اب عبداللہ حسین علیہ السلام تک، لیکن مجھے یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام یقیناً راضی ہوں گے کہ اگر ان کے بابا کے فضائل کا میں کوئی ذکر کر دوں یہاں پر، کیونکہ ربط بنتا ہے پھر آگے. کہ کوئی ایک بھی انکار کرنے والا نہ ہو کہ علی ابن ابی طالب کو کب کہا گیا امیر المومنین، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے. پھر حضور نے کہا کب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمی امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین یعنی علی کا نام امیر المومنین رکھا. وہ آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم بنے نہیں تھے، روح. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اور اس کے بعد خود قالت الملائکہ، روایت آگے بڑھتی ہے کہ ملائکہ نے اس وقت یہ کہا کہ اے پروردگار، بھلا ہم خود اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے اور محمد جنا نبی ہے، وعلی امیرکم، اللہ نے کہا علی تمہارا امیر ہے. یعنی لہذا کسی فارسی زبان کے شاعر نے کہا کتاب فضل تورا آب بحر کافی نیست کہ ترک نم سر انگوش فصفحے بشمرم. اے علی، آپ کے فضائل جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، یہ تو خود ہم نے جتنا تھوڑا سا غور کر لیا اور تھوڑا ہم تک پہنچ گیا ہماری عقل کے مطابق، ورنہ جو اصل فضائل امیر المومنین ہے، اے علی آپ کے فضائل کو سمجھنے کے لیے سمندر کا پانی بھی کافی نہیں ہے. کتاب فضل تورا آپ بحر کافی نہیں، اس کے ترک نم سر انگوش پر صفحے بشمرم، کہ میں اس سمندر کے پانی سے فضائل لکھوں آپ کے، کہا نہیں، میں اپنی انگلیوں کو تر کروں اور آپ کے فضائل کو کاؤنٹ کرنا شروع کروں، اس کے سمندر کا پانی کافی نہیں ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. یہ تمام احادیث کی روشنی میں کہ لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حسابا والانس کتابا ما احصى فضائل علی ابن ابی طالب، یہ حضور نے بیان کیا ہے. اور اس کے تو کم از کم 8-10 حوالے اہل سنت کتابوں کے موجود ہیں کہ اگر سارے انسان لکھنے بیٹھ جائیں اور سارے جن حساب کرنے لگے اور سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تو علی ابن ابی طالب کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے، نہیں کہا کاؤنٹ نہیں کر سکتے. حیات حیات کے زمان بمثلہ ان زمان بمثلہ لبخیل. کسی عرب شاعر نے کہا کہ زمانہ بانج ہے، بانج یعنی اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں، زمانہ بانج ہے کہ علی ابن ابی طالب کی کوئی مثال لا سکے، ممکن نہیں. اس لیے کہ ابھی عالم امکان، عالم امکان کا جو مرکز ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. یہ مولا نے خود اپنے آپ کو نہج البلاغہ میں کہا، علی مولا المومنین ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل القاتلین والقاسطین والمارقین ہے، علی ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے،
قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، علی ابو السبتین، علی ذوالقرنین ہے، علی ہادی ہے، علی داعی ہے، علی شاہد و مشہور ہے، علی غرۃ المہاجرین ہے، علی صفوۃ الہاشمیین ہے، علی کرار غیر فرار، علی برادر جعفر طیار، حازم الاحزاب ہے، حازم الاسلام ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، امت اہل القصاء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، قائد اہل البطحاء ہے، ابو السید الشہداء ہے، ممیت البدعہ ہے، محیی السنہ ہے، موضع العجب ہے، سردار عرب ہے، وارث علم الرسالہ ہے، لیث الغابہ ہے، حسن الحسین ہے، خلیفۃ الامین ہے، زرغام ہے، ابو الایتام ہے، وسیع ہے، ولی ہے، ہاشمی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ابتہی ہے، طالبی ہے، عروۃ الوثقی ہے، غیث الورا ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، خازن علم اللہ ہے، حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ کیا کہنے آگا، نعرہ حیدری علی بات واضح ہو رہی؟ یہ وہ مقام ہے کہ جن کے فضائل کے باب میں مبالغہ کا لفظ ڈکشنری میں ہے نہیں۔ آج کل بات یہ ہونے لگی ہے کہ جو مولا کائنات کے فضائل پڑھنے لگے کہ یہ غالی ہو گیا۔ ارے علی کے فضائل پڑھنے والے کو غالی نہیں کہتے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کی ذات و صفات و افعال میں شریک قرار دینے والے کو اگر کوئی نعوذ باللہ کرتا ہے وہ غلو کر رہا ہے۔ اگر مولا علی کے فضائل پڑھنے والے کو غالی کہو گے تو پھر رسول اللہ کو کیا کہو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ کہہ رہے یہ تو بس مولا علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر رسول اللہ نے کیا پھر تبلیغ کا لفظ استعمال ہی مولا کائنات کی ولایت کے لیے ہوا قرآن میں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ علی ابن ابی طالب کی محبت کے ذریعے سے لے کر آؤ دین تک، وہ صحیح دین ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کلما جانی جبرائیل، جب بھی جبرائیل آتے تھے، اس حدیث کا تعلق مولا علی سے بھی، امام حسین علیہ السلام سے بھی، جب بھی جبرائیل آتے تھے میرے پاس کچھ بھی لے کر، چاہے قرآن کی کوئی آیت لے کر آئیں، چاہے نماز لے کر آئیں، روزہ لے کر آئیں، حج، زکات، خمس، جہاد، کوئی پیغام لے کر آئیں، جب بھی کلما کا لفظ ہے، کلما جانی جبرائیل، جب بھی جبرائیل میرے پاس آتے تھے، الا واوصانی بولایت علی و محبت الحسین، وہ اللہ کی جانب سے اس حکم کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کو بھی لے کر آتے تھے، حسین کی محبت کو بھی لے کر آتے تھے، کیا کہنے، سبحان اللہ، ہر حکم میں۔ میں نے کیا کوئی ربوبیت تک پہنچا دے، نعوذ باللہ من ذالک، اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایسی باتیں کرنے لگے، زمانی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، مناسب نہیں ہے، یہ وہ غلو ہے، اس کا شیعہ سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں عبدیت میں رہتے ہوئے جو کچھ اہل بیت کے مناقب کے باب میں کہہ دیجئے وہ ناقص ہے۔ ہماری ساری زندگی کی خطابتوں کے باوجود ہر تعریف ان کے آستانے پر پہنچ کر ناقص ہے۔ استاد قمر جلالوی صاحب نے کہا کہ چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان، چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان، لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی، نعرے حیدری یا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب سریست در خلقت کے از خاک چو برمی خواست آدم یا علی گفت، فارسی زبان کا اشعار ہے کہ کیا راز ہے اس خلقت میں کہ جیسے ہی خاک سے آدم اٹھے تو انہوں نے یا علی کہا۔ جو نوح از موج طوفان ایمنی خواست، حضرت نوح علیہ السلام آپ طوفان سے بچنا چاہتے تھے، ایمن یعنی اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے، توسل جست وہ ہر دم یا علی گفت، انہوں نے توسل کیا، یا علی کہا۔ عصا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں احادیث کا خلاصہ ہے، عصا در دست موسیٰ اژدہا شد، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا اژدہا بنا تھا نا، کلیم آنجا مسلم یا علی گفت، مسیحا دم از ان آر گردید عیسیٰ کہ در دامان مریم یا علی گفت، محمد در شب معراج برخاست بے قصد قرب اعظم یا علی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، شب معراج میں حضور نے مولا کائنات کا ذکر کیا۔ یہ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ خطابت سنا رہا ہوں یا فقط کوئی شاعری سنا رہا ہوں؟ بہار انوار کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 300 پہ جا کے روایت دیکھیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آسمانوں کی سیر پر پہنچا تو میں ما مررت بملئ من الملائکہ، میں کسی فرشتے کے پاس سے نہیں گزرا الا سألونی عن علی ابن ابی طالب، مگر ہر فرشتے نے مجھ سے پہلے علی ابن ابی طالب کا سوال کیا کہ علی کہاں ہے؟ یا اللہ، حضور کہتے ہیں حتی ظننت، تو یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا ان اسم علی فی السماء اشر من اسمی، کہ آسمانوں پر علی کا نام تو میرے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ روایت کو آپ کو سیدھا نہیں کریں، حضور افضل کائنات ہے، لیکن حضور پسند فرماتے ہیں
کہ حتیٰ علی ابن ابی طالب کا نام زیادہ لیا جائے، اس لیے کہ وہاں سے نفاق دور ہوتا ہے۔ محمد کا نام لینے والے صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے نفاق میں چھپ گئے، حضور رحمت للعالمین تھے، وہ انہوں نے نفاق کو ایکسپوز نہیں کیا، لیکن علی ابن ابی طالب کے نام سے نفاق ایکسپوز ہوتا ہے۔ اور پھر حضور کہتے ہیں فلما بلغت السماء الرابعہ، یہ شب جمعہ سے بھی اس کا تعلق ہے، لہذا سن لیجئے گا، کہ جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا، حضور کہتے ہیں نظرت الی ملک الموت، میں نے ملک الموت کو دیکھا، تو ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ ما خلق اللہ خلقا الا اقبض روحه بیدی، کہ اللہ نے مجھے خلقی اس لیے کیا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ارواح کو قبض کروں، ما خلق انت وعلی، مگر اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں آپ کی اور علی ابن ابی طالب کی روح کو قبض کروں، یہ میری کہتے ہیں نا ڈومین سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، ملک الموت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی ارواح کو قبض کرے گا، میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضور نے کہا تھا میں نے جب تحت عرش دیکھا تو میں نے دیکھا کہ فائدہ انا بعلی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب تو وہاں مجھے نظر آ رہے ہیں تحت عرش معراج پر۔ تو میں نے کہا کہ اے علی سبقتنی، کہ آپ مجھ سے پہلے یہاں پر آ گئے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ حضور تو سب جانتے ہیں کہ یہ علی ہیں یا علی کی شبیہ ہیں، حضور سب جانتے ہیں، لیکن سوال کیا تھا کہ روایت ہم تک پہنچے۔ تو جبرائیل جواب دیتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل سے پہلے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے کہ جو بالکل علی ابن ابی طالب کی شبیہ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ لیس ھذا علی، یہ علی نہیں ہے، لکنہ ملک من ملائکۃ الرحمن، لیکن یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، خلق اللہ من صورت علی، اللہ تعالیٰ نے انہیں علی ابن ابی طالب کی صورت پر خلق کیا ہے۔ فَنَحْنُ، کیوں خلق کیا ہے؟ فَنَحْنُ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، ہم ملائکہ جو مقربین ہیں، كُلَّمَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں علی ابن ابی طالب کے چہرے کو، چونکہ علی زمین پر تشریف لے گئے، زُرْنَا هَذَا الْمَلَكَ، تو ہم اس شبیہ ہے علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم مولا علی کی زیارت کر سکیں۔ پتہ چلا شبیہ اصل میسر نہ ہو تو شبیہ کی زیارت کرنا یہ سنت ملائکہ مقربین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سنت ملائکہ مقربین، اصل میسر نہ ہو شبیہ کی زیارت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شبیہ خلق کی علی ابن ابی طالب کی، اور پھر روایت میں ہے کہ وہ ملائکہ ہر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بھی تاکید ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی زیارت کی بھی تاکید ہے۔ زیارت وارثہ تو تقریباً سبھی مومنین پڑھتے ہیں، لیکن زیارت امین اللہ بھی پڑھا کرے مولا علی کی نیت سے، اس لیے کہ ہر شب جمعہ ملائکہ مقربین روایت میں وہ شبیہ ہے علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور یہ سارا ثواب ہدیہ کر دیتے ہیں محبان علی ابن ابی طالب کی خدمت میں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی شب جمعہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد، محمد محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ علی مرتبت مولا علی مرتضیٰ کا ذکر ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں ان کے فضائل کی بلندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سمجھانا پڑتا ہے بار بار کہ علی خدا نہیں ہے، آج بات پہنچ سکے میری۔ گویا توحید مکمل نہیں ہوگی جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے کہ علی خدا نہیں ہے۔ واہ، ایک انسان کی اس سے بڑی کیا اور فضیلت ہوگی؟ میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا۔ کیوں؟ مظہر صفات خدا بندی علی ابن ابی طالب ہے۔ میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا، مانتا ہوں علی کو میں عین خدا۔ یہ عین بڑی لطیف تعبیر کسی نے استعمال کی، عین، یہ عین اللہ ہے علی، یہ مراد ہے۔ مانتا ہوں علی کو میں عین خدا اور کچھ میں سوا بھی نہیں مانتا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اور کچھ میں سوا بھی نہیں مانتا۔ کیا نصیری کی دیوانگی، کیا نصیری کی دیوانگی کہ خدا کا کہا بھی نہیں مانتا۔ سبحان اللہ، علی خود کہتے ہیں خدا نہیں ہوں، اور نعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہے خدا کا کہا بھی نہیں مانتا۔ اس بھلے کو میں نے کہا آخر برا، ہاں برے کو بھلا بھی نہیں مانتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولا کائنات کی آمد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک روئے زمین پر گھر تیار کیا تھا۔ ہم نے سنام کلام کی آیت پڑھی تھی، بات تو مجھے یہاں سے شروع کرنی تھی، لیکن تقریباً 20-25 منٹ ہم نے شرف حاصل کیا کہ مولا کائنات کا بھی ذکر کر سکے۔ میں آ رہا ہوں اس آیت کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام پر، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روئے زمین پر ایک گھر بنایا ہے مکہ میں، مبارکن جو مبارک ہے، ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ رک جائیے گا یہیں پر، تھوڑا اور رک جائیے گا۔ کعبہ ہدایت عالمین کے لیے، اس کی کئی تفاسیر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کعبہ کسی کے پاس چل کر آیا؟
کہ لا الہ الا اللہ پڑھو؟ کعبہ ہدایت ہے نا عالمین کے لیے. تو کعبہ کسی کے پاس چل کر آیا کہ فلاں گناہ نہ کرو؟ تو کعبہ کسی کے پاس چل کر آیا کہ یہ عقیدہ ایسا ہے، ویسا درست ہے، ویسا درست نہیں. کعبہ وہ ایک محترم متبرک گھر ہے جو اللہ سے منسوب ہے. تو کعبہ ہدایت کیسے کر رہا ہے عالمین کو؟ کئی تفاسیر ہیں اس کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. دیکھیں کبھی آپ لفظ کہتے ہیں ظرف کا، مراد آپ کی مظروف ہوتی ہے. غور کیجیے گا، آپ نے ہم سے کہا کہ مولانا صاحب یہ کتنے گلاس لیجیے گا پانی؟ مطلب ہم نے کہا 2 گلاس دے دیجیے. گلاس دینا ہے یا پانی دینا ہے؟ ہم نے کہا بھائی 1 کپ پی لیا. ہم نے 1 کپ پیا یا چائے پی؟ ہوتا ہے بعض اوقات ایسا. تو آپ کہتے ہیں ظرف، مراد آپ کی مظروف ہے. آج تک ہمارے ساتھ چائے پیجیے گا، ہم نے کہا ہم 2 کپ پی لیے. 2 کپ پی لیے، کپ پیے یا چائے پی آپ نے؟ آپ کہہ رہے ہیں ظرف، اس کے اندر مراد مظروف ہے. اللہ کہہ رہا ہے کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. تلاش کیجیے گا اس ظرف کے اندر آیا کون ہے، مظروف کون ہے اس کا. سبحان اللہ. کون اس ظرف میں آئے جس کی وجہ سے عالمین کو ہدایت ملتی ہے. اللہ رے میزبانی حیدر کی آرزو، اللہ رے میزبانی حیدر کی آرزو، بنوا لیا خدا نے بھی ایک گھر زمین پر. جناب مرحوم نصیر ترابی صاحب نے کہا تھا کہ جس کی یکتائیوں کا نام احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد نشان صمد، اس کے گھر میں ولادت دلبند، واہ رے لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام نسائی نے اس حدیث کو لکھا ہے رسول اللہ سے. امام نسائی کہتے ہیں منزلت علی منی، رسول اللہ کہتے ہیں علی کی منزلت مجھ سے ویسی ہے کہ منزلتی من ربی، جیسے میری منزلت رب العالمین سے. تو سلطان الاولیاء، نفس حبیب کبریا، مشکل کشاؤں کے مشکل کشا، قائد الغر المحجلین، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جوف کعبہ میں آمد. اللہ نے کعبے میں بلایا. تو کعبہ ہدایت عالمین کے لیے، کعبہ اسے ہدایت دے گا کہ جو فقط ظرف کو نہ مان رہا ہو، مظروف کا بھی کلمہ پڑھ رہا ہو، تب کعبہ ہدایت ہے. علی کے ساتھ کعبہ ہدایت ہے. اب یہ کعبے کا شرف ہے. ان آیات کا امام مظلوم سے، ان کی عظمتوں سے تعلق کیسے بنتا ہے؟ خود بخود ایک تعلق تو ویسے ہی بن گیا کہ مولا کائنات، ایک روایت سناؤں گا کبھی آپ کو اگر موقع بن پایا تو. باتیں بہت سی ہیں سلسلے میں جو کرنی ہے، آیات بہت ساری ہیں جو میں کچھ چاروں کے پیش کروں، لیکن وقت بچ سکا تو پیش کروں گا انشاءاللہ. کہ مکالمہ ہے امام حسین کا مولا کائنات سے. امام حسین السلام کا بچپن کا عالم ہے. تو اس وقت مولا علی نے پوچھا تھا کہ یہ ساری فضیلتیں جو آپ نے مولا علی کی سنی، تو مولا علی نے پوچھا تھا کہ اے حسین یہ بتلائیے گا کہ آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ یا اب یہ ائمہ کے درمیان ہی مکالمہ ہو سکتا ہے، ہم جیسے کہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسی بات کریں، لیکن ائمہ علیہ السلام کے درمیان ایسا مکالمہ بڑی لطافت کے ساتھ موجود ہے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بابا انا افضل من کا، آپ جو ہے معذرت، انت افضل منی، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ مجھ سے اشرف ہیں، وانا افخر من کا، لیکن میں نسبتوں کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے آپ سے زیادہ بافخر ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو مولا کائنات نے جب اپنے فضائل کو پڑھا کہ اے حسین میرے یہ فضائل ہیں، اور آپ نے ابھی کچھ سماعت بھی فرمائے، اس کے بعد امام حسین نے کہا تھا کہ ہاتے جدک کا جدی، اے بابا آپ کے سارے فضائل اپنے مقام پر، لیکن ویسے میرا نانا تو لائیے کہ جیسے، ویسے کوئی نانا تو لائیے جیسے میرا نانا ہے. ہاتے ابا کا ابھی، میرے بابا جیسے میرے بابا اللہ نے مجھے عطا کیا، علی بن ابی طالب. امام حسین نے کہا کہ میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں. کیا کہنے، نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ نے کعبے کو مقام اور شرف عطا کی ہے کہ ہدایت عالمین کے لیے. لیکن اب یاد رکھیے کامل الزیارات میں حدیث موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کربلا کی سرزمین کو مکہ مکرمہ سے 24,000 سال پہلے خلق کیا. آ جائیے امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس تک ہم پہنچے انشاءاللہ. مولا علی کے ذریعے امام حسین تک پہنچے. ارے مولانا پھر یہ تو غلو ہو گیا کہ کربلا کی زمین کو کعبے سے 24,000 سال پہلے خلق کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب ہم سمجھے نہیں، کیا اللہ کے بھی ہاتھ باندھ کے رکھیں گے کہ ہماری مرضی سے اللہ کس کو پہلے خلق کرے کس کو بعد میں خلق کرے؟
رسول اللہ کی مسجد میں، مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 10,000 نمازوں کے برابر۔ مسجد الحرام میں کتنا ہے ایک نماز کا ثواب؟ 1,00,000 نماز کے برابر۔ حضور کی مسجد میں 10,000 نماز کے برابر، مسجد الحرام میں 1,00,000 نماز کے برابر۔ جا کے روایات کو، صحیح روایت کو دیکھ لیجیے گا، حتیٰ یہ کہ فقہا نے اسے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حرم امیر المومنین میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے 2,00,000 رکعت کے برابر۔ سبحان اللہ۔ تو اب کیا نعوذ باللہ علی کو خدا سے بڑھا دیا گیا یا رسول اللہ سے بڑھا دیا؟ نہ، ہم سمجھ نہیں پا رہے غلو اور تقصیر کے معاملے کو، ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فضیلت اللہ نے مسجد الحرام کی رکھی ہے، علی کے حرم کی اس سے کم ہی رکھے گا وہ۔ کیوں؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے کیا؟ اللہ ہی نے علی کے حرم کو اپنے حرم کے لیے یعنی خانہ کعبہ کے لیے کہا کہ تم 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو، علی کے حرم کے لیے کہا 2,00,000 نمازوں کے برابر۔ اللہ اگر یہ متعین کر دے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے کہا یہ انتظام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا متعال جانتا ہے کہ جو علی کے در پہ پہنچے گا وہ خود بخود ہدایت سے متصل رہے گا۔ یہ تو یہودیوں کی بات ہو گئی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ ارے کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ اگر علی کے حرم کے لیے 2,00,000 نمازوں کا ثواب رکھنا چاہے تو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اللہ نے رکھا ہے، کوئی کسی فقیر نے تھوڑی اپنے پاس سے بنایا، ہم نے تھوڑی بنایا۔ اللہ نے یہ کہا کہ میری مسجد میں نماز پڑھو 1,00,000 نماز کے برابر، رسول اللہ کی مسجد میں 10,000 نمازوں کے برابر، علی کی مسجد میں پڑھو 2,00,000 نمازوں کے برابر۔ اللہ نے رکھا، رکھ دی اللہ نے۔ اب آپ کسی کو اچھا لگے برا لگے، ہاں یہ ترتیب بھی اپنے مقام پر بالکل درست ہے کہ علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس عقیدے کو پورا سن کے جائیے گا۔ علی کا کائنات میں 3را نمبر ہے۔ گھبرا نہیں گئے ہوں گے انشاءاللہ سننے والے کہ 3را نمبر کا کیا مطلب ہو گیا۔ سب سے پہلے ہے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ۔ علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات۔ غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو، معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو۔ غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو، معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو۔ خدا کو چشم تعین سے دیکھنے والوں، کہ بھئی خدا بھی فکس ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، خدا کو چشم تعین سے دیکھنے والوں علی کا قد نہ گھٹاؤ، خدا بلند کرو۔ اسی طرح سے یہ بھی بات ہے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کو اللہ نے ایک مقام عطا کیا، لیکن کربلا کی زمین کو اللہ ہی مقام عطا کرنا چاہے تو کیا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے کیا؟ نعوذ باللہ ید اللہ مغلولہ۔ یہ تو یہودی کہتے تھے کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا ہے، جس سرزمین کو جب جیسے چاہے فضیلت عطا کرتے۔ اس خاطر ہے کہ امام صادق علیہ محمد جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جب ان ارض مکہ قالت، میں آ گیا کربلا معلی تک، اب عبداللہ حسین علیہ السلام تک، ان ارض مکہ قالت من مثلی، جب مکہ کی سرزمین نے کہا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا۔ یہ من مثلی کا لفظ آپ جانتے ہیں فطرس نے بھی کہا تھا، وہی لفظ ہے، بس وہاں پر ایک فخر آ گیا دل میں، اللہ تعالیٰ نے بالوں پر لے لی، اور پھر جب حسین آئے تھے تو حسین کے صدقے میں جب جھولے سے مس ہوا تو بالوں پر واپس آئے، کیا جانتے ہیں نا۔ پھر بھی لکھا ہوا روایت میں کہ من مثلی کہتا ہوا وہ اڑا تھا، جب بالوں پر آ گئے تو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں فطرت سے پوچھوں کہ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ من مثلی ہی کہنے پر تو تجھے اس فخر کی وجہ سے اللہ نے ترک اولا جو تو نے کیا سزا دی تھی، کہ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ اس طرح سے اپنے اظہار کیا جائے غرور کا۔ تو اب دوبارہ جب بالوں پر ملے پھر من مثلی کہتا وہ اڑتا گیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ شاید فطرت کا جواب یہی ہو کہ پہلے جو میں من مثلی کہہ رہا تھا کون ہے مجھ جیسا، میرے پاس دلیل نہیں تھی، اب دلیل، انا عتیق الحسین، من مثلی کون ہے مجھ جیسا، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرزمین مکہ نے کہا من مثلی کون ہے مجھ جیسی سرزمین، اور قد جعل بیت اللہ علی ظہری، کہ اللہ نے اپنا گھر میرے اوپر رکھا ہے، یاتین الناس من کل فج عمیق، وہی آیت ہم نے پڑھی سورہ آل عمران کی، کہ ہر طرف سے لوگ آتے ہیں میری زیارت کرنے کے لیے، وجعلت حرم اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حرم قرار دیا، کون ہے مجھ جیسا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور اللہ نے میرے مقام کو مقام امن قرار دیا ہے، تو فاوحى اللہ الیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی ان کفی وقر، اس کا ترجمہ تو میں پورا کیسے کروں،
اللہ تو کہہ سکتا ہے کسی بھی سرزمین سے. اللہ نے کہا کفی وقری، خاموش ہو جاؤ، بات نہ کرو، آگے رک جاؤ. فَوَعِزَّتِي، میرے عزت کی قسم، یہ وہی حدیث کے سامنے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، ریڈ کرتے جائیے گا. فَوَعِزَّتِي، مجھے میرے عزت کی قسم، مَا فَضْلُ مَا فُضِّلْتِ بِهِ فِيمَا أُعْطِيَتْ بِكَرْبَلَا إِلَّا بِمَنزِلَةِ إِبْرَةٍ غُمِسَتْ فِي الْبَحْرِ. جو کچھ فضیلت اے سرزمین مکہ میں نے تمہیں عطا کی ہے وہ کربلا کی فضیلت کے مقابلے میں ویسی ہی ہے کہ جیسے ایک سمندر ہو، اس میں ایک سوئی کی نوک کو ڈال دیا جائے، جتنا نوک میں پانی آ جائے وہ تمہاری فضیلت ہے، جتنا سمندر میں رہ جائے وہ کربلا کی فضیلت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شب جمعہ آقا عبداللہ علیہ علیہ السلام کی عظمتوں پر اپنے دلوں کو لے کے جائیے. کربلا مولا وہاں سے ہدایت نصیب ہو انشاءاللہ، گناہوں سے بچنا نصیب ہو ہمیں، ہماری مذکورات کو حجاب کی صحیح توفیق انشاءاللہ نصیب ہو، ہماری زبان سے ہم گناہوں کو محفوظ رکھیں، نگاہوں کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ. ان تمام نیتوں کے ساتھ رزق حلال حاصل ہو. مل کے بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد محمد اور آل محمد. وعجل فرجهم. بات ہو رہی. پھر آگے اللہ نے کہا ولولا تربت کربلا، اگر کربلا کی تربت نہ ہوتی نا، سرزمین مکہ سے اللہ کہہ رہا ہے ما فضلتی، تو اے سرزمین مکہ تمہاری کوئی فضیلت رہتی ہی نہیں اگر تربت کربلا نہ ہو. ولولا من تضمنت ارض کربلا، اور اگر وہ ہستی نہ ہوتی کہ جس کے ضمن میں کربلا معلّہ، یعنی کربلا معلّہ میں جن کی قبر مطہر ہے حسین ابن علی، اگر وہ ہستی نہ ہو تو ما خلق تو کی، تو اے مکہ کی سرزمین میں تجھے خلق ہی نہ کرتا. حسین نہ ہو تو مکہ کی سرزمین خلق ہی نہ ہو. یا اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہوں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 آج پڑھی کہ جو سب سے پہلا گھر روئے زمین پر بنایا گیا وہ مکہ کی سرزمین پر ہے. ہدی للناس، عالمین کے لیے ہدایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرزمین مکہ سے کہا کہ اگر وہ ہستی نہ ہو جو کربلا میں مدفون ہے تو ما خلق تو کی، اے سرزمین مکہ میں تمہیں خلق ہی نہ کروں. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمس. سبحان اللہ. ولا خلقت البیت الذی به افتخرتی، اور فقط اے سرزمین مکہ تجھے خلق نہ کرتا بلکہ وہ گھر جو میں نے بنایا ہے نا بیت اللہ، اسے بھی خلق نہ کرتا اگر حسین نہ ہوتے تو. یا اللہ، فقرنی واستقرنی وکونی ذنبا متواضعا دلیلا مہینا غیر مستنکف. تو بس سر جھکا کر عاجزی ان کے ساری تواضع کے ساتھ رہنا کربلا کے سامنے، یہ اللہ نے حکم دیا. غیر مستنکف ولا مستکبر، خبردار تکبر نہ آنے پائے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر زمین سے کہہ رہا ہے خبردار کربلا کے مقابلے میں کوئی تکبر نہ آنے پائے اور کربلا سے انکار نہ ہونے پائے. علی ارض کربلا، اگر ایسا ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا اللہ فہویت فی نار جہنم، جو کربلا کے مقابلے میں متکبر ہوگا میں اسے جہنم کے حوالے کر دوں گا. کوئی اس میں تکلف نہیں ہے. تو اس وضاحت کے ساتھ جو وضاحت ضرور نہیں رہتی، بسا اوقات جو غیر ہوتے ہیں وہ آ کر پھر جو اپنے ماشاءاللہ مومنین ہیں وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو. لیکن ہم جو کہ کلپس وغیرہ بنتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو میں نے کہا گزارش کر دوں کہ جس پر کوئی واجب حج ہے، للہ للناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس پر فرض ہے کہ وہ واجب حج کے لیے جائے. کربلا اگر وہ 100 مرتبہ بھی چلا جائے تب بھی اگر واجب حج اس کے اوپر ہے تو واجب حج رہے گا. واجب اس کو حج کو ذمہ داری کو ادا کرے. بلکہ حدیث میں آیا ہے حضور نے کہا کہ اگر کوئی واجب حج کو آمدن انجام نہ دے، یہودی مر جائے نصرانی مر جائے فرق نہیں پڑتا. تو اسے اس طرح سے مکس نہ کیجیے. ہاں، حج واجب کے بعد جو با فضیلت ترین مقام اور زیارت ہے، اور اگر کسی پر حج واجب نہیں ہوا تو اس کے لیے تو ویسے ہی پھر کربلا معلّہ کی سرزمین کہ وہ وہاں پر پہنچے. امام سے روایت ہے کہ 19 مرتبہ صحابی کہتے ہیں میں نے حج کیا. مولا کہتے ہیں کہ 19 مرتبہ مولا سے وہ کہتے ہیں میں نے حج کر لیا. مولا امام نے کہا ذرا 20ویں مرتبہ بھی کر کے آؤ تاکہ ایک زیارت حسین کے برابر تو ہو جائے. ایک زیارت السلام علیکم ابا عبداللہ کہنے کے برابر. ارے مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہی بات ید اللہ مغلول، کیا یہودیوں کی طرح ہی کہیں گے اللہ کے ہاتھ بندے میں؟ جس اللہ نے حج کا ثواب رکھا ہے اسی اللہ نے 20 حج اور کبھی 100 حج اور کبھی 1000 حج اور کبھی 10,000 حج کا ثواب رکھا ہے زیارت حسین پر. روک لیجئے اللہ کو آپ. سبحان اللہ. اور یہ جو روایت ہے نا کہ مکہ اور کربلا کا مکالمہ جو میں نے آپ کے سامنے کامل زیارات میں بھی اور مختلف اور روایات میں بھی موجود ہے کہ یہ اس حوالے سے فارسی زبان میں مثنویاں لکھی گئی باقاعدہ
یعنی حاج غلام رضا زادے، انہوں نے پوری ایک مثنوی لکھی اس پر. جناب باقر امانت خانی ہندوستان کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے کربلا اور مکہ کا مکالمہ لکھا، بڑا خوبصورت. کہا مکے نے کہ زمزم کا ہے پانی میرے پاس، اب مفاخرہ ہے. کہا مکے نے کہ زمزم کا ہے پانی میرے پاس، بجھتی ہے جس سے حجاج کے ارمان کی پیاس. صحیح. کربلا بولی کہ مجھ میں تو ہے بحر احساس، بہتے دریا ہی پہ دریائے وفا ہے عباس. کیا کہنا کربلا معلّہ کے پاس ابوالفضل عباس علیہ السلام جیسی ہستی. بولا مکہ کے یہاں آب صفا پیتے ہیں، تو زمزم کا پانی ہے آب صفا. بولا مکہ کے یہاں آب صفا پیتے ہیں، بولی یہ زائر شہ آب وفا پیتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. یا اللہ یا اللہ. کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر. حج کے مناسک بہت واضح ہے نا بھائی، آپ نے احرام پہننا ہے، طواف کرنا ہے، طواف کی نماز پڑھنی ہے، صحیح کرنی ہے، طواف النساء کرنا ہے، طواف النساء کی نماز، یہ حج کے مناسک، تقصیر کرنی ہے درمیان، یہ حج کے مناسک بڑے واضح ہیں. کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر، کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. کربلا کے کیا مناسک، کیا آپ آنسو بہائے امام حسین کے نام پر آنسو بہائے، یہ کربلا کے مناسک عزیز. کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. کہا مکے نے کہ ہر سمت سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. حج میں یہی ہوتا ہے نا، حج نام ہی ہے، 3 شیطانوں کو پتھر ماریے، حجر اسود کو بوسہ دیجیے، یہ نام ہے حج. تو کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. اب کربلا کے پاس ایسا کیا ہے؟ وہاں تو شیطان کو کنکر مارتے ہیں، کربلا میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے؟ سبحان اللہ. کربلا نے کیا کہا؟ کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں. یا اللہ. کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں، کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا مجھ میں. مل کے صلوات بھیجتے نام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. بس عزیزوں، کہا مکے نے کہ زمین کا میری رتبہ اعلیٰ، کربلا بولی مٹی ہے میری خاک شفا. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شک ہو کے ہنسا. علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کعبہ شک ہوا تھا. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شک ہو کے ہنسا. کربلا کے پاس کون سی مسکراہٹ ہے؟ کربلا نے کہا اصغر ہے تبسم میرا. ہائے ہائے. کربلا نے کہا اصغر ہے تبسم میرا. بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے، جب تک آپ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھیں نماز ہوتی نہیں. بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے ہے، کربلا بول اٹھی تیری بقا مجھ سے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا وجود ہی میری وجہ سے. بس عزیزو بات تو بہت ہے لیکن میں بات مختصر کرتے ہوئے بولا مکہ کے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیر. کیونکہ احرام کا لباس ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ کون ڈاکٹر ہے، کون عالم ہے، کون انجینئر ہے، کون وکیل ہے، سب ایک طرح کے ہوتے ہیں. البتہ یہ بھی اب مکہ میں جو ہے بڑا ہی کلاس کا ڈفرنس حاجیوں کے درمیان بھی، اور یہ سب وہ سب اپنے مقام پر باتیں ہونے لگی ہیں. اب عبداللہ علیہ السلام کے لیے جو چلتے ہیں نجف اشرف سے کربلا معلّہ، وہاں پر برانڈڈ سوٹس میں بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے شوز پہنے ہوئے، وہاں پر پھڑے پرانے چپل پہنتے ہوئے لوگ آپ کو چلتے ہوئے ملیں گے، آپ کو پا برہنہ لوگ بھی چلتے ہوئے ملیں گے. کوئی فرق نہیں ہے نیاز کے لیے کہ کون کہاں پر کس طرح سے نیاز کھائے گا، کون کس خیمے میں رکے گا، کیا نہیں، کچھ بھی نہیں. بولا مکہ کے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیر، رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر. کربلا بولی مجھ میں بھی ہے ایسی ہی نظیر. کربلا بولی اس میں میرے پاس بھی مثال ہے، میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر. مساوات عمل کی مثال ابا عبداللہ حسین کے عمل سے دی گئی. مساوات عمل کیا ہے؟ کہ رن میں فرزند شہ بدر و حنین آتے ہیں، رن میں فرزند شہ بدر و حنین آتے ہیں، اور جون کی لاش اٹھانے کو حسین آتے ہیں. یا اللہ، یہ ہے مساوات عمل. سید الشہداء سید الشباب اہل الجنہ، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول پہنچے ایک غلام حبشی کی لاش خود اٹھانے کے لیے. یہ ہے حسین. آج مجھے اصحاب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے عزیزو. جون جو کہ حضرت ابوذر کے ایک زمانے میں غلام رہے اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام ہی کی پناہ میں رہے، اور پھر امام حسن امام حسین کے ساتھ رہے. امام حسین نے جون سے کیا کہا تھا کہ جون ہم نے بیعت کو اٹھا لیا، جاؤ ہم مشکل وقت کے لیے غلاموں کو نہیں رکھا کرتے.
جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. کہ مولا سر جھکا کر بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ گویا جان نے کہا ہو کہ مولا میرا رنگ سیاہ ہے, میرے پسینے سے بو آتی ہے, شاید میرا نجس خون اس قابل ہی نہیں کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے. یا اللہ. کہے جان نہیں, ہم تو فقط زمانے کو دکھلانا چاہتے تھے کہ کوئی حسین کے ساتھ بالجبر نہیں ہے, اختیار کے ساتھ ہے, جاؤ ہم نے تمہیں رخصت دی, اجازت دی. جان چلے بے پناہ جنگ کی. جب زمین کربلا پر گرے کہا مولا میرا آخری سلام. حسین خود پہنچے, وہ حسین جو علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے, وہی حسین خود پہنچے. سبحان اللہ. آقا عبداللہ ہماری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہو جائیں مولا. شب جمعہ اپنے آپ کو متصل کرتے جائیں حسین ابن علی کے ساتھ. ایک مرتبہ حسین نے جان کا سر اپنی گود میں لیا. جیسے گود میں سر لیا تو جان نے سر زمین پر رکھا. حسین نے پھر سر گود میں لیا, جان نے پھر سر زمین پر رکھا. کہا اے جان میں تیرا سر زمین پہ رکھنا, گود میں رکھنا چاہتا ہوں, تم زمین پر کیوں رکھتے ہو؟ کہا مولا یہ فرزند زہرا کی آغوش. مولا مجھے حیا آتی ہے, مولا مجھے حیا آتی ہے کہ میرا سر آپ کی گود میں رہے مولا. ایک مرتبہ حسین نے وہ کام کیا جو اپنے شہزادے علی اکبر کے لاشے پر کیا تھا. حسین جھکے اور جھکے اور اتنا جھکے کہ حسین نے وضع خدہ علی خدہ, حسین نے حسین نے اپنا رخسار جوڑ کے رخسار پر رکھا اور دعا دی کہ اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ. پروردگار جان کے چہرے پر نور عطا فرما دے, اس کے چہرے کو نورانی کرتے ہوئے اس کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے. بس ایک مرتبہ جان نے صدا دی, اے حبیب اے مسلم, آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا. فرزند زہرا کا رخسار میرے رخسار پر آ گیا. اسی لیے روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب اہل حرم گزر رہے تھے مقتل سے, کسی کے لاشے سے ویسی خوشبو نہیں تھی کہ جو خاص جان کے لاشے سے آ رہی تھی. اس طرح کہ امام حسین نے دعا دے دی تھی جان کو. اصحاب باوفا, امام حسین کا ذکر ہے, وہ اصحاب باوفا جن کے لیے امام صادق فرمائے السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباء, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابداء, السلام علیکم یا انصار دین اللہ. میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا, جون پر سلام, اور پر سلام, عابد شبیب شاکری پر سلام, وہب قلبی پر سلام, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. مل کر کہنا السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا. اے بی بی فاطمہ زہرا کے مددگاروں, تم پر ہمارا سلام ہو. اے دین خدا کے مددگاروں آپ پر سلام, اے رسول اللہ کے مددگاروں آپ پر سلام, امیر المومنین کے مددگار بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مددگار, اے انصار حسن, اے انصار حسین, آپ پر ہمارا سلام ہو. سبحان اللہ. کہ کیا کیا مثالیں پیش کروں. وہب قلبی کی مثال میں آؤں گا حضرت حور علیہ السلام کی خدمت تک, اور کل بھی انشاءاللہ پھر مزید حضرت حور کا ذکر کریں گے, اور انشاءاللہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا بھی ذکر, اور اصحاب باوفا کا ذکر کچھ آج ہو رہا ہے, کچھ کل بھی ہوگا انشاءاللہ. وہب قلبی جو عیسائی تھے, چند دنوں قبل کلمہ اسلام پڑھا, حسین پر اپنی جان قربان کر دی. سبحان اللہ, کیا نصیب پایا ہے جن کی ماں کا نام قمر ہے. امام حسین علیہ السلام صبر میں تھے, ایک مقام پر دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے, وہاں تشریف لائے اور اس بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ آپ یہاں پر ہیں. کہا بس ہم ایک قافلے میں ہیں اور میرا بیٹا پانی لینے کے لیے گیا ہے اور یہاں پانی میسر نہیں ہے, کہیں دور سے پانی لینے کے لیے گیا ہے. گویا امام حسین نے کہا جب بیٹا واپس آئے تو اس سے کہنا ہے کہ پیاسے نے یاد کیا ہے.
ایک پیاسے نے یاد کیا ہے، ہو سکے تو مدد کو پہنچے ہماری، یا اللہ ہر مظلومیت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ امام نے اپنے قدموں سے ایک ٹھوکر ماری، وہاں پر ایک چشمہ جاری ہوا، سبحان اللہ۔ کہ اپنے بیٹے سے کہنا اس چشمے سے امام کو معجزہ بھی دکھلانا تھا تاکہ حجت تمام ہو سکے۔ بیٹا واپس آیا، ماں جو تھی نا وہ چونکہ بزرگ تھی، بظاہر بعض علماء کہتے ہیں کہ جانتی تھی، جب امام حسین نے اپنا تعارف کروایا کہ بیٹے سے کہنا کہ مسلمانوں کا ایک رسول ہے آخری، اس کا نواسا ہوں میں، حسین ابن علی، میری مدد کو پہنچے۔ تو ماں جانتی تھی کہ یہ وہی حسین ہے کہ جو رسول اللہ کی گود میں مباہلہ میں آیا تھا، عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تھا نا، بس وہاب کی ماں قبر نے دیکھا، ارے یہ تو وہی آقا حسین ہے جسے کائنات کا رسول اپنی گود میں لے کر مباہلہ کے میدان میں آیا تھا۔ آج حسین اتنا مظلوم ہو گیا کہ ہم سے آ کر نصرت کے لیے کہے۔ جیسے ہی بیٹا واپس آیا، انہوں نے اپنے کاروان کو چھوڑا کہ ہم جا رہے ہیں، آقا عبداللہ الحسین کی خدمت میں پہنچے۔ ماں کا نام قمر، بیٹے کا نام وہب، بیوی کا نام ہانیہ، تینوں پہنچے امام حسین کی خدمت میں، قافلے سے ملحق ہو گئے۔ جب شب عاشور آئی نا تو جو ہانیہ تھی وہب کی زوجہ، وہ آئیں وہب کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں، اور آ کر وہب نے کہا کہ مولا میری زوجہ آپ سے کچھ بات کہنا چاہتی ہیں۔ ہانیہ نے یہ کہا کہ اے مولا حسین، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، میرا شوہر کل قربان ہو جائے گا، لیکن چونکہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے، ہمیں تو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ فوج بے حیا ہے، میرے شوہر کی شہادت کے بعد ہو سکتا ہے یہ حملہ کر دے خیموں پر، میری چادر چھین لیں، میری عفت عزت محفوظ نہ رہے۔ آپ اتنا مجھے اجازت دیں کہ وہاب کی شہادت کے بعد میں بی بی زینب کے خیمے میں چلی جاؤں، اس لیے کہ زینب تو نواسی رسول ہے۔ عزیزو اگر سمجھ سکے تو یا حسین کہہ کے رونا، اپنے آپ کو کربلا پہنچا دینا اپنے آپ کو۔ ایک مرتبہ وہاں نے کہا کہ چونکہ بی بی زینب نواسی رسول ہے، وہ آپ کی خار ہیں، کسی کی جرت نہ ہوگی کہ بی بی کے سر سے چادر چھین لے، لہذا میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کیا مجھے اجازت چلی جاؤں؟ وہاں کے بعد بی بی زینب کے خیمے میں گویا امام حسین نے کچھ کہا نہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ خیال کیا ہوگا اے وہاں کل آپ کی زوجہ کا پردہ کیا حسین کی خار کا پردہ بھی چھن جانا تھا۔ عباس کی بہنوں میں کلثوم، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مغنا چادر کربلا کے بیابان میں ہوگی۔ وہب قلبی جب گئے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے اجازت لے کر عاشور کے دن بے پناہ جنگ کی، تو وہب کی ماں داد شجاعت دیکھ رہی تھی، دیکھتی جاتی تھی اپنے فرزند کو خیمے کے باہر سے۔ مرتبہ وہب شہید ہوئے تو ان ظالموں نے دیکھا کہ ماں دیکھ رہی ہے، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، ماں کے سامنے وہب کا سر ان ظالموں نے کاٹنا شروع کیا، وہب کا سر کٹ گیا، ہائے ہائے ہائے۔ اور وہب کے سر کو کاٹ کر انہوں نے پھینک دیا ماں کے پاس۔ ماں ایک وہب کی ماں آگے بڑھی، بہت پیار سے اپنے فرزند کے سر کو گود میں لیا، شاید خون صاف کیا ہو، وہب کے چہرے پر خون ہوگا، وہ خون صاف کر کے کہا ہے وہب میں نے تجھے اپنا تیر دیا تھا، تو نے آج اپنا خون دے کر مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ وہب کا چہرہ چوما، اب اس سر کو سرزمین کربلا پر چھوڑ دیا خدا نے، قبض ہے وہب میں نے تجھے حسین کے لیے قربان کر دیا، میرا سر لے کر واپس نہیں جاؤں گی۔ اب میں سر لے کر واپس نہیں جاؤں گی، یا اللہ یا اللہ۔ عزیزوں یہ اصحاب باوفا امام حسین تھے، اور ایک صحابی ان میں سے وہ ہے کہ جو صبح عاشور ملا ہے آقا عبداللہ الحسین سے، کہ اپنے خیام میں اضطراب میں ہے۔ بیٹے نے آ کر پوچھا کہ بابا کیا دل میں خوف آ رہا ہے کل؟ کہا نہیں خوف نہیں آ رہا، کیا تم نے حسین کے خیموں سے العطش کی صدائیں نہیں سنی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے تو گھوڑے بھی پانی پیے اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسے رہے۔
3 दिन हो गए हुसैन के बच्चों को पानी नहीं मिला बस। और मुस्तरब है उस एतबार से एक मरतबा सुबह आशूरा आई, मुनकलिब हो गया, और सुभान अल्लाह मुनकलिब हो गया, ऐसे कि बस अपने हाथों को गर्दन में बांध दिया। उसने कहा मेरे हाथों को बांध, आंखों में पट्टी बांध दी। और की तौबा कबूल करने वाले हुसैन, शब जुमा शब तौबा मग़फ़िरत की रात है, हम आ रहे हैं आपकी खिदमत में, हमारे भी हाथ में मौला कबूल कर ले मौला। और का बेटा साथ साथ था, सुनते जाइएगा, और का बेटा साथ साथ था, और के आंखों में पट्टी है, नजर झुका के चल रहा है। बेटे ने अरे बेटा तूने तकबीर क्यों कही? होर ने पूछा, कहा बाबा वो शबीह रसूल अली अकबर आस्ते आस्ते आगे आ रहे हैं। एक मरतबा बेटे ने फिर कहा अल्लाह अकबर, कहा बेटा अब तक भी, कहा बाबा अलमदार हुसैन अबुल फजल अब्बास, अबुल फजल अब्बास आगे आ रहे हैं। एक मतलब बेटे ने फिर कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कहा बेटा बार बार तकबीर क्यों कहता है? कहा बाबा फातिमा का हुसैन इब्न अली, मौला हुसैन खुद तशरीफ ला रहे। अजीजों रो लेना, अल्लाह जाने फिर कौन अगले बरस जिंदा रहेगा। आगे बढ़े, ऐसे आगे बढ़ते हैं, अपने आप को कदमों में गिरा दिया। हल्ली मिन तौबतिन, मौला क्या मेरे लिए कोई तौबा बची है? माफी मांगने के लिए आया हूँ, पलटने की कोई राह है? हुसैन करीम इब्न करीम है। हुसैन ने माजी याद नहीं दिलाया हुर को, ऐ हुर तुमने हम पर पानी बंद किया था, तुमने हमारा रास्ता रोका था ना। हुसैन करीम बाप का करीम बेटा है। हुर को उठाया, हुर की दाढ़ी पर हाथ रखकर का इरफा रासक, ऐ हुर अपना चेहरा उठा ले, शर्मिंदा ना हो। हुसैन को देख, अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी है, आखिरत में भी और है तो दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। अल्लाह अकबर। एक फारस ज़बान के शायर ने कहा है गोया कि इमाम हुसैन ने कहा तू अज इमरोज हुर्र ज़हराई, ऐ हुर तू आज ज़हरा का आजाद किया हुआ है। कतरे ही बूदे ही व दरियाई, तू एक कतरा था लेकिन आज दरिया बन गया है। तू खानदान ज़हरा के साथ जुड़ गया है, इसलिए कि हुर के दिल में एहतराम फातिमा था कि जो हुर को बचा गया। जानते ना जब हुर ने रास्ता रोका था, हुसैन ने कहा था सकलत का उम्मुक या हुर, ऐ हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। हुसैन जैसे ही जुमला का, हुसैन जानते थे क्यों हुसैन किसी को ऐसा जुमला कहेंगे, क्यों हुसैन किसी को ऐसा जुमला कहेंगे तेरी माँ तेरे गम में बैठे। हुसैन जानते थे कि जब मैं इसे इसकी माँ का नाम लूंगा तो इसे मेरी माँ फातिमा ज़हरा याद आएगी। एक मरतबा और ने पीछे हट के कहा, ऐ फर्जंदे रसूल, अगर किसी और ने मुझसे ये कहा होता तो मैं पलट कर उसकी माँ के लिए वैसा ही जुमला कहता, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन है। ज़हरा हुर को बचा गया। हद ये कि हुर कहा करता था, उसने ये कहा मौला के पास आकर, मौला जब मैं अपने घर से चला था आपका रास्ता रोकने के लिए तो एक बीबी की सदा आई थी, ऐ हुर तुझे जन्नत मुबारक हो। मैं सोच रहा था रास्ता रोक रहा हूँ, ये कौन बीबी मुझसे कह रही है ऐ हुर तुझे जन्नत मुबारक हो। फातिमा ज़हरा ने हुर को बचा लिया, हुर की तकदीर को बदल दिया। बीबी फातिमा सलाम अल्लाह अलैहा। या अली, या अली। बस अजीजों, एक मरतबा हुर का बेटा चला, ताबे बयान नहीं है। मौला मैं अपने गुनाहों का कफारा चाहता हूँ, मैं गुनाहों का कफारा चाहता हूँ। उससे सबसे पहले हुर आया था खयाम के पास, और खयाम के बाहर खड़े होकर कहता था बाआवाज़ बुलंद, ऐ बीबियों मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका रास्ता रोका। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पैगाम भिजवाया, ऐ हुर हमने तुम्हें माफ किया है। या अल्लाह, हुर क्या कैफियत होगी, जमीन करबला पर गिर गए, करबला की खाक अपने सर पर रखी
اور اس کے بعد کہتے ہیں مولا بس میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت ہے، میں کفارہ ادا کر دوں. حر کا بیٹا چلا، علی نام ہے اس کے بیٹے کا، جوان تھا، چھوٹا تھا. جب کربلا پر آواز دی اے میرے بابا جلدی سے آئیے گا. حر بہت شجاع انسان کا نام ہے، جتنا جلد ہو سکا حر کہتا ہے میں نے اپنے گھوڑے کو سنبھالا اور میں پہنچا اپنے بیٹے کے پاس. تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ کا لال حسین علی، مجھ سے پہلے فاطمہ کا لال میرے بچے کے جنازے پر پہنچے ہوئے تھے امام حسین. میں نے کہا مولا مجھے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، شرمندہ ہوں. کہا اے حر کیسی بات کرتے ہو، ایک تو یہ کہ تم میرے مہمان ہو، کیا حسین مہمان کو زحمت دے گا؟ دوسرا یہ کبھی کسی بوڑھے باپ کو دیکھا ہے کہ وہ تنہا اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھائے؟ کسی بوڑھے باپ میں یہ دم نہیں ہے. اور میں تمہارے جوان کو اٹھاؤں گا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا جب آپ کے جوان علی اکبر نے صدا دی حسین تنہا تھے، کیسے پہنچتے؟ کبھی اٹھے پھر گرے پھر کھائے چکے پائے چکے، کہتے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کا کچھ نظر نہیں تیرا بیٹا. ایک جملہ اور مجھے کہنے دیں. حر کا بیٹا جب شہید ہو گیا تو پھر خود حضرت حر آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دیں. حر چلے، مختصر کروں گا. بے پناہ جنگ کی زمین کربلا پر جب گرے تو حسین حر کے پاس پہنچے تو حضرت حر کی آنکھیں خون سے پر تھی، اس لیے کہ کسی نے پیشانی پر پتھر مارا تھا اور حر کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا. حسین کریم ہے. حسین نے اس وقت ہدایت کے لیے کہا تھا سقلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اب حسین کو اس کا بدلہ عطا کرنا تھا. حسین نے کہا انت حر کما سمت کا امو کا حرہ، اور تیری ماں بہت اچھی تھی جس نے تیرا نام حر رکھا. اس کے بعد ایک رومال نکالا، کہا حر یہ میری ماں فاطمہ زہرا کا کائنات کا بہترین توبہ حر کو عطا کیا. حر کی پیشانی پر وہ رومال حسین نے باندھ دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کروں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجیے گا، اس سے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا خون کا فوارہ بلند ہوگا. شب جمعہ اس نیت سے کہتے ہیں چلے جائیں مختصر زیارت ابا عبداللہ حسین. دل مغموم ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، کوشش کریں آنسو رخسار تک پہنچ جائے. بہت ثواب بیان کیا گیا ہے، سب مل کر کہے السلام علیکہ یا وارث آدم السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. مل کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث محمد نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. اے سیدہ کے فرزند آپ پر سلام، اے رسول اللہ کے نواسے آپ پر سلام، اے امیر المومنین کے جگر گوش میوہ قلب آپ پر سلام. اے مولا ہماری قبول کر لیجئے دعاؤں کو، ہماری مغفرت قبول فرما لیجئے، توبہ قبول کر لے، ہمیں گناہوں سے معاف کر دے مولا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.